گزشتہ سے پیوستہ جمعے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 120 کے حوالے سے گفتگو کا سلسلہ ہمارا جاری تھا، جس کی بنیاد یہ تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں تقریباً 1450 سال پہلے یہ حقیقت بیان فرما دی ہے کہ یہ یہودی اور عیسائی اور جتنی ملت کفر ہے وہ کبھی بھی تم سے راضی نہیں ہوگی، یہاں تک کہ تم ان کی ملت کی پیروی نہ کرنے لگ جاؤ۔ تو اسی ٹکڑے پر ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری تھا کہ آج جو پاکستان میں بسنے والے مسلمان ہیں، اگر وہ اپنے بود و باش، طرز رہائش، طرز زندگی، طرز فکر اور جس طرح وہ زندگی گزار رہے ہیں اس کا اگر مشاہدہ کیا جائے تو آپ یہ کہنے میں حق بجانب ہوں گے کہ ہماری جو عادات و اطوار ہیں وہ اللہ کے باغیوں جیسی ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ خاص طور پر جب خوشی کے لمحات ہمیں میسر آتے ہیں تو ہماری شادی بیاہ کی جو تقریبات ہیں اس کے اندر تو ہم اللہ اور اس کے رسول کے کھلم کھلا بغاوت، احکامات کی بغاوت کر رہے ہوتے ہیں۔ اور پھر میں نے آپ سے یہ بھی عرض کی کہ جو ایک بات مسلمانوں کے درمیان کفار نے شروع کی کہ انہیں حق سے ہٹایا جائے اور باطل کی طرف لایا جائے، تو پہلے جو اس کے کردار ہوا کرتے تھے وہ بھی کافر ہی ہوا کرتے تھے اور کافروں والے نام کے ساتھ ہی وہ کام کیا کرتے تھے، مگر اب ان کی حکمت عملی تبدیل ہو چکی ہے۔ اب وہ کسی ولیم یا ولسن کو آپ کو گمراہ کرنے کے لیے نہیں بھیجیں گے، بلکہ کوئی محمد زاہد ہوگا، کوئی محمد راشد ہوگا، کوئی عبداللہ ہوگا، کوئی عبد الرحمن ہوگا جو آپ کو گمراہ کرنے کی بھرپور کوشش کرے گا۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ کسی عالم کے بھیس کے اندر موجود ہو، کسی مفتی کے بھیس کے اندر موجود ہو، کسی پیر صاحب کے بھیس کے اندر موجود ہو، کسی صوفی کے روپ کے اندر موجود ہو، کسی مذہبی رہنما کے روپ کے اندر موجود ہو، اور ان کی تمام تر کوشش و جد و جہد یہ ہے کہ دجال کی آمد سے پہلے جو دجالی نظام ہے اس کے لیے راہیں استوار کی جائیں اور لوگوں کو ذہنی طور پر آمادہ کر لیا جائے کہ جب دجال کی آمد ہو تو یہ اس کے خلاف نہ کھڑے ہوں بلکہ اسے اپنا آقا تسلیم کر کر اس کی فرما برداری کرنے والوں کی فوج میں شامل ہو جائیں۔ یہ پوری گفتگو کا ایک تسلسل تھا جو گزشتہ سے پیوستہ جمعے ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا۔ اب دیکھیں، ایک ہے جسمانی آزادی اور ایک ہے فکری آزادی۔ اسلام کا جو مطمع نظر ہے نا، وہ صرف مادی آزادی نہیں ہے کہ جسم کو آزاد کر دیا جائے اور فکر کو غلام رہنے دیا جائے، بلکہ اسلام جسمانی آزادی بھی عطا کرتا ہے اور فکری آزادی بھی عطا کرتا ہے۔ یعنی یہ آزادی سے مراد میری یہ ہے کہ نہ تو انسان کا جسم کسی دوسرے انسان کی غلامی میں رہے گا اور نہ انسان کی فکر اور سوچ کسی دوسرے انسان کی غلامی میں رہے گی۔ جسم بھی اگر کسی کی غلامی کے لیے ہے تو صرف اور صرف اللہ کی غلامی کے لیے، یعنی اللہ کا عبد بن کے رہنا ہے، اللہ کا بندہ بننا ہے، اور میری سوچ اور میری فکر پر بھی اگر کسی کی اجارہ داری ہے تو صرف اور صرف میرے رب کی ہے، کسی اور کی اجارہ داری نہیں ہے۔ ہم نے جسمانی طور پر تو کفار سے آزادی حاصل کی، مگر فکری طور پر ہم ابھی بھی ان کی غلامی کا شکار ہیں۔ اور یہ بات بھی غالباً گزشتہ سے پیوستہ جمعے میں نے آپ سے عرض کی تھی کہ ہندوستان سے اگر کوئی اختلاف تھا اور پاکستان جو بنا ہے تو اس کی بنیادی وجہ دو قومی نظریہ تھی۔ تو ہم نے زمین کا ایک ٹکڑا تو حاصل کر لیا ایک الگ، لیکن اس زمین پر ہم اللہ اور اس کے رسول کا نظام نافذ نہیں کر سکے، اور ہمارے گھروں میں ٹی وی چینلز کے ذریعے وہی ثقافت گھروں کے اندر ہمارے گھسی پڑی جا رہی ہے جس سے چھٹکارا پانے کے لیے ہم نے 10 لاکھ سے زائد جانوں کی قربانی دی تھی، مگر وہ روایت اور وہ ثقافت بذریعہ ٹی وی چینلز ہمارے گھروں کے اندر
گھسی ہوئی ہے اور ہماری نسل اس سے برے طریقے سے متاثر ہو رہی ہے۔ یہ تو تھی انڈیویجول کیفیت، انفرادی کیفیت۔ دوسری ہے نظم اجتماعی، ریاستی سطح پر کیفیت کو آپ دیکھیں۔ کسی بھی ریاست کو چلانے کی جو بنیادی اصول ہوا کرتے ہیں، ان بنیادی اصولوں کے اندر جو نظام کا رہا ہوتا ہے، جو نظام چل رہا ہوتا ہے، جو پوری ریاست ایک تشکیل پاتی ہے، اس میں ایک نظام حکومت ہوتا ہے، ایک قانون ہوتا ہے، اور قانون کے اندر دو تقسیم ہوتی ہیں، قانون بنانے والی اتھارٹی ہوتی ہے اور ایک قانون نافذ کرنے والی اتھارٹی ہوتی ہے۔ یہ تین بنیادی پلرز ہوتے ہیں کسی ریاست کے۔ پولیٹیکل سائنس جو پڑھتے ہیں ان کو یہ بات پتہ ہوگی۔ چوتھا جو اس وقت پلر جدید پولیٹیکل سائنس کے لوگوں نے شامل کیا وہ ہے میڈیا کا۔ وہ میڈیا کو چوتھا پلر ریاست کا شمار کرتے ہیں۔ خیر وہ اپنی جگہ بات۔ میں آپ سے تین باتیں کرنا، جو تین باتیں نا، ایک نظام ریاست کے اندر ایک ہے پارلیمنٹ، ایک ہے عدلیہ اور ایک ہے مقننہ۔ مقننہ وہ ہوتی ہے جو قانون سازی کرتی ہے، اور عدلیہ وہ ہوتی ہے جو قانون کو نافذ کر رہی ہوتی ہے۔ اسلام کا پورا ایک نظام تھا۔ جب حضور جانے دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں اسلامی ریاست قائم کی تو اسلام کا ایک نظام تعلیم بھی تھا، نظام حکومت بھی تھا، نظام قضا بھی تھا اور نظام مقننہ بھی تھا۔ مگر ہمیں کیا کیا گیا کہ جب چونکہ ہمیں پاکستان کے پس منظر میں بات کر رہا ہوں، میں عالمی سطح پہ بات نہیں کر رہا، میں ابھی صرف پاکستان کے پس منظر میں بات کر رہا ہوں۔ جب برطانوی سامراج ہندوستان پہ مسلط ہوا اور مغلیہ حکومت کا جب خاتمہ ہوا تو صرف حکومت ختم نہیں ہوئی بلکہ مسلمانوں کا فکری زوال بھی شروع ہو گیا، اور وہ جو ہمارا پورا سسٹم تھا اس سسٹم کے بالکل متبادل انگریز نے اپنا نظام دیا۔ اور افسوس کے ساتھ کہ وہ نظام جو 200 سال پہلے انگریز نے ہندوستان میں دیا تھا، آج پاکستان کے اندر بھی وہی نظام چل رہا ہے۔ ہمارا جو نظام حکومت ہے وہ ڈیموکریٹک ہے، جمہوریت، اور یہ جمہوریت کا جو نظام ہے وہ اسلامی نظام نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جو ہمارا مقننہ ہے، جو آئین پاکستان ہے یا جو تعزیرات پاکستان ہیں، اس کے اندر کئی قوانین ایسے ہیں جو شریعت کے دیے ہوئے نہیں ہیں بلکہ انگریزوں کے دیے ہوئے قوانین ہیں۔ اور پھر اس کے بعد جو ہماری عدلیہ ہے، جو جوڈیشری ہے، وہاں بھی بہت سارے جو فیصلے نافذ ہو رہے ہوتے ہیں اس کے اندر بھی وہ قرآن و سنت کو فوکس نہیں کر رہے ہوتے، وہ واجبی طور پہ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جو برطانوی عدالتی نظام دیا ہوا ہے اسی کو فالو کیا جا رہا ہوتا ہے۔ پھر آپ نظام تعلیم کو بھی اس کے ساتھ اگر شامل کرنا چاہیں تو لارڈ میکالے نے جو ہندوستان کے لوگوں کے لیے تعلیمی نظام دیا تھا، آج پورے بر صغیر کے اندر وہی تعلیمی نظام چل رہا ہے جس کو ہم اسکولنگ سسٹم کے نام سے تعبیر کر رہے ہوتے ہیں، جس نے دینی تعلیم کو اور مدرسے کو بالکل جدا کر دیا اور اسکول کا پورا ایک سسٹم دیا لوگوں کو تعلیم دینے کے لیے، تاکہ ان کی ذہنی سطح پر اور فکری سطح پر ایسی تعمیر کر دی جائے کہ وہ صرف نام کے مسلمان ہوں، کردار میں مسلمان نہ ہوں، اور کبھی بھی ان کے اندر یہ سوچ پرمان نہ چڑھے کہ ہمیں غالب قوم سے تعلق رکھتے ہیں اور ہم نے حضور کے دین کو غالب کرنے کے لیے کوشش کرنی ہے، بلکہ وہ ہمیشہ محکوم رہیں اور اپنا ایک سٹینڈرڈ ایسا ہائی کر دیں۔ برطانوی سامراج اور برطانیہ والے اور مغرب، اہل مغرب کو اگر ہم لے لیں تو وہ اپنا ایسے سٹینڈرڈ ہائی کر لیں کہ جب ہم وہاں اپروچ کرنے کے لیے جائیں کہ ہم اپنا سٹینڈرڈ ان کو بنا لیں کہ ہم نے ویسا بننا ہے، اور جب ہم ویسا بننے جائیں تو وہ ہم سے اور آگے نکل چکے ہوں، اور پھر جب ہم ان کو پیچھے کرنے کے لیے وہاں تک پہنچے تو وہ اور زیادہ آگے نکل چکے ہوں، تو پھر کیا ہوگا کہ ہم ان کو فالو کرنے کے لیے اور ان کو اپروچ کرنے کے لیے، ان تک پہنچنے کے لیے ہم رسول اللہ کے راستے کو چھوڑ دیں گے اور ہم ایک سراب کی طرف بھاگنا شروع کر دیں گے، اور جتنا ہم حضور سے دور ہوتے چلے جائیں گے ہم ترقی پر نہیں جائیں گے بلکہ ہم اتنا ہی تنزلی کی طرف اور گمراہی کی طرف چلے جائیں گے۔ اب یہ دو متوازی نظام چل رہے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ سبحانہ و تعالی نے کیا ارشاد فرمایا؟
فرمایا وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، اور ہرگز تم سے یہود اور نصارہ راضی نہ ہوں گے جب تک ان کے دین کی پیروی نہ کرو۔ دین کی پیروی سے مراد بھی میں آپ سے عرض کر چکا ہوں، اس وقت جو دنیا میں نظام چل رہا ہے وہ سیکولرزم کا چل رہا ہے، اور اس سیکولرزم کے نظام سے تمام مذاہب والے پریشان ہیں۔ یعنی خود عیسائیوں کے اندر ایسے عیسائی ہیں جو نام کے عیسائی ہیں، ان کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسی طرح ہندوؤں کے اندر ایسے لوگ ہیں جو ایتھیسٹ ہو گئے، انہوں نے مذہب چھوڑنا شروع کر دیا ہے۔ اور مسلمانوں کے اندر بھی ہم صبح و شام اپنے محلوں میں دیکھ سکتے ہیں، کئی لوگ ایسے ہیں جو اپنے نام کے ساتھ محمد بھی لگا رہے ہیں، لیکن مسجد میں آنے کی انہیں زحمت نہیں ہے، انہیں طہارت کے مسائل نہیں پتا، انہیں پاکی ناپاکی کے مسائل نہیں پتا، انہیں دعائے قنوت نہیں آتی، انہیں 6 کلمے نہیں آتے، انہیں سورہ اخلاص یاد نہیں ہوتی، انہیں سورہ فاتحہ یاد نہیں ہوتی، کچھ بھی نہیں آتا انہیں، مگر وہ کیا ہیں؟ مسلمان ہیں۔ اور جب ان سے کوئی بات کی جائے دین کے بارے میں تو پھر آپ دیکھیں گے کہ وہ العیاذ باللہ وہ اپنے ایمان کو کھو چکے ہیں، العیاذ باللہ۔ فکری طور پہ مسلمان نہیں ہے وہ، نظریاتی مسلمان نہیں ہے وہ مسلمان ہونے کی حیثیت میں اپنے دین کا دفاع کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اور یہ ہمارے گلی محلوں کے حالات میں آپ کو بتا رہا ہوں، گلی محلوں میں یہ حالات اور ہماری مارکیٹوں میں اور ہماری دکانوں پر یہ حالات موجود ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ بے دین ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ تو حتی تتبع ملتہم، اب کفر کی جنگ یہ نہیں ہے کہ وہ آپ کو مسلمان سے ہندو بنائے، یا مسلمان سے عیسائی بنائے، یا مسلمان سے بدھ بنائے۔ اب کفر کی جنگ یہ ہے کہ وہ آپ کو مسلمان نہیں رہنے دے گا بس۔ اب آپ کچھ اور بنے یا نہ بنے، آپ ہندو بنے یا نہ بنے، عیسائی بنے یا نہ بنے، اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ اب جنگ یہ ہے کہ آپ کو مسلمان نہیں رہنے دینا ہے ہم نے، بس۔ اب آپ مسلمان نہیں ہو، باقی بھلے آپ کوئی مذہب اختیار کریں نہ کریں، ہمیں اس سے کوئی سروکار۔ یہ کفر کی جنگ ہے۔ حتی تتبع ملتہم، اور اس طرف بھی جتنا کفر ہے وہ بھی مذہبی لوگ نہیں ہیں، وہ سارے کے سارے اپنے مذہب سے باغی لوگ ہیں، اور وہ سارے کے سارے دجال کے فالوورز ہیں، دجال کے متبعین ہیں، دجالی نظام کے لیے کام کرنے والے لوگ ہیں۔ اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں بھی فکری طور پر اس بات کے لیے آمادہ کریں کہ ہم فکری طور پر حضور کی غلامی کو ترک کر دیں۔ تو وہ اس وقت تک تم سے راضی نہیں ہوں گے جب تک تم ان کے دین کی پیروی نہ کر لو، ان کی فکر کی پیروی نہ کر لو، اور اس کے لیے وہ تمہیں لالچ دیں گے کہ اگر تم ہمارے سسٹم میں شامل ہو جاؤ گے تو ہم تمہیں مادی منفعت دیں گے۔ اور جو دجال جب آئے گا تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس وقت کی کیفیت کی بھی بیان کیا کہ لوگوں کے دین کو خریدنے کے لیے وہ کیا کرے گا؟ وہ مادیت پرستی کا بھرپور استعمال کرے گا، اور کیفیت یہ ہوگی کہ وہ جہاں جائے گا بارش برسنا شروع ہو جائے گی، وہ جہاں جائے گا کھیتیاں اگنا شروع ہو جائیں گی، زمین اپنے خزانے اگلنا شروع کر دے گی۔ حدیث مبارکہ میں جس طرح شہد کی مکھیاں چھتے سے بھاگ رہی ہوتی ہیں، بالکل اسی طریقے سے سونا اور دیگر جواہرات زمین پہ بکھرے پڑے ہوں گے۔ اتنی زیادہ مادیت اور اتنی زیادہ جواہر اور اتنی زیادہ دولت لوگوں کی نگاہوں کے سامنے آ جائے گی۔ وہ ان کے پیاروں کو زندہ کرنا شروع کر دے گا کہ مجھ پہ ایمان لے کر آؤ گے، تمہارے ماں باپ کو زندہ کر دوں تو مان لو گے؟ وہ کہتے ہیں ہاں جی، وہ ان کو بھی زندہ کر دے گا۔ لیکن ہوگا کیا؟ یہ صرف اور صرف نظر بندی ہوگی، یہ صرف آنکھوں کا دھوکہ ہوگا۔ اور جیسے ہی وہ دجال اس علاقے سے جائے گا، وہاں پر پھر سے قحط سالی، اور ایسی قحط سالی ہوگی کہ کھانے کو کچھ بھی نہیں بچے گا۔ اس کی نحوست ایسی ہوگی کہ زمین غلہ اگانا بند کر دے گی، اور ساری کی ساری کھانے کی نعمتیں مفقود ہو جائیں گی۔ اس زمانے میں سرکار نے فرمایا اہل ایمان کی غذا اگر کوئی ہوگی تو جو اور گندم کا دانہ نہیں ہوگا، بلکہ اللہ کا ذکر ان کی غذا ہوگی۔ جب اللہ کا ذکر نہیں ہوگا تو آپ کیا ہوں گے؟ ہلاک و برباد ہو جائیں گے نا۔ اب وہ یہی چاہ رہے ہیں کہ چاروں نہ چار کیا کریں؟ آپ روٹی پر اپنا ایمان بیچ دیں، آپ گندم کی ایک تھیلی پر اپنا ایمان بیچ دیں، آپ ایک پلاٹ پر، ایک بنگلے پر، ایک مکان پر، اور ہو سکتا ہے کچھ زر و جواہر پر اپنا ایمان بیچ دیں اور ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں۔ اور لوگ یہ کرنے کے لیے تیار ہو رہے ہیں۔ پوری دنیا کا جو معاشی نظام جکڑا جا رہا ہے نا، اس کی بھی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ مہنگائی اتنی زیادہ کر دی جائے کہ آپ کی قوت خرید کم ہو جائے۔ جب آپ کا بچہ پیاس سے بلک رہا ہو اور آپ کے پاس پانی خریدنے کے لیے پیسے نہ ہو تو کیا کریں گے؟ ایسے میں ایک شخص آئے آپ کو بولے یار یہ 1 لاکھ روپے کی پانی کی بوتل ہے، تیرے پاس پیسے نہیں، میں تجھے دے رہا ہوں، آپ فوراً اس کو اپنا محسن مانیں گے کہ نہیں مانیں گے؟ اور اب جو وہ آپ سے کروانا چاہے آپ خوشی خوشی کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔
یہ پورا سلسلہ اور یہ پورا گیم چل رہا ہے. فرمایا حتی تتبع ملتہم، جب تک تم ان کی فکر کو، میں نے ملتہم کا ترجمہ یہاں پر فکر کیا اسی وجہ سے، اب وہ آپ کو ہندو نہیں بنانا چاہ رہے، اب وہ آپ کو عیسائی نہیں بنانا چاہ رہے، بس یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ اپنے دین سے دور ہو جائیں، اب آپ مسلمان نہ رہیں، ان کی فکر کے فالوور بن جائیں. اللہ پاک نے فرمایا قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، اے لوگوں تم ان سے یہ کہہ دو، اور پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ بھی اپنے غلاموں کو یہ فرما دیں ان ھدی اللہ ھو الھدی، ہدایت کا راستہ اگر کوئی ہے تو صرف وہی ہے جو اللہ کا دیا ہوا راستہ ہے. کامیابی کا راستہ اگر کوئی ہے تو صرف وہی ہے جو اللہ کا دیا ہوا راستہ ہے. ترقی کا راستہ اگر کوئی ہے تو صرف وہی ہے جو اللہ کا دیا ہوا راستہ ہے. آپ جتنا مادی ترقی کر جائیں، آپ کی ترقی ہمیں حیران نہیں کر سکتی، آپ کی ترقی ہماری آنکھوں کو خیرہ نہیں کر سکتی، آپ کی ترقی ہمیں مرعوب نہیں کر سکتی. وہ اس لیے کہ آپ کی جتنی بھی ترقی ہے وہ اس زمین کی چھاتی کے اوپر ہے، اور ہمارا دین یہ بتاتا ہے کہ یہ زمین پھٹ جائے گی، اور جب زمین پھٹے گی تو ساری ترقی بھی ملیہ میٹ ہو کر ختم اور رسوا ہو جائے گی. اور ہماری جو ترقی ہے، ہماری ترقی آخرت کی ترقی ہے، چونکہ آخرت ہمیشہ باقی رہنے والی ہے تو ہماری ترقی بھی ہمیشہ باقی رہنے والی ہے. اس لیے اے حبیب آپ اپنے غلاموں کو بتا دیجئے ان سے مرعوب ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ان کی بلڈنگ سے مرعوب ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ان کے دولت سے مرعوب ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ان کے زر و جواہر سے مرعوب ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ان کی طاقت، ان کی قوت، ان کے غلبے اور ان کی فوجوں سے مرعوب ہونے کی ضرورت نہیں ہے. حبیب وہ اس لیے کہ جو کچھ ہے وہ دنیا کے اندر ہے، اور دنیا کی جو کچھ چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری کیا ہے؟ قل متاع الدنیا قلیل. اے حبیب یہ سارا کا سارا قلیل ہے، ختم ہو جانے والا ہے. 10 20 50 100 سال میں سب کچھ ختم ہو کر رہ جائے گا، مگر آپ کے رب کی ذات ہمیشہ باقی رہنے والی ہے. اور جو اس کے حقیقی بندے بن جاتے ہیں اللہ ان کے ذکر کو بھی ہمیشہ باقی رہنے والا کر دیا کرتا ہے. تو آپ کفار سے کبھی مرعوب نہ ہو، وہ آپ کو لالچ دیں، وہ آپ کو پالیسیز بنا کر دیں، وہ کہیں جی ہم امپاورمنٹ کریں گے، آپ کے غریب لوگوں کو ہم طاقتور بنانا چاہتے ہیں، ہم آپ کی خواتین کو طاقتور بنانا چاہتے ہیں، آپ کے بچوں کے بہتر مستقبل کی ضمانت لے کر ہم آئے ہیں، ہم آپ کو معاشی خوشحالی دینا چاہتے ہیں، ہم آپ کو صحت کے سیکٹر میں خدمات فراہم کرنا چاہتے ہیں، ہم آپ پہ یہ دینا چاہتے ہیں، ہم آپ کو وہ دینا چاہتے ہیں. یہ سب کیوں کرنا چاہتے ہو؟ تم کیوں میرے اتنے سگے بن رہے ہو میرے بھائی؟ اتنا پیار آخر مجھ پہ کیوں آ گیا ہے؟ اتنے ڈالرز مجھ پہ کیوں لٹا رہے ہو؟ یو ایس ایڈ والے مجھے کیوں پیسے دے رہے ہیں؟ کیا ضرورت پڑی انہیں؟ جبکہ انہیں پتا ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والا ہوں، میرا مذہب اسلام ہے، اور اسلام اور کفر ہمیشہ دو متوازی قوتیں ہیں، حق اور باطل کبھی ایک نہیں ہو سکتا. تو آخر باطل کو اہل حق پہ اتنا پیار کیوں آ گیا؟ There is something wrong. یقیناً کوئی نہ کوئی تو بات ہے نا، کہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ جب وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اہل حق ہیں، اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں اور مان رہے ہیں کہ وہ اہل باطل ہیں، تو اہل باطل اور اہل حق کی دوستی کبھی ورکنگ ریلیشن شپ قائم ہو سکتا ہے. میں اس کی بات نہیں کر رہا، ورکنگ ریلیشن شپ قائم ہو سکتا ہے، باہمی تجارت بھی ہو سکتی ہے، لیکن پیار اور محبت اور مودت کے جذبات نہیں ہو سکتے. حق اپنی جگہ قائم و دائم رہنے کے لیے ہے، اور باطل کے ساتھ کبھی اس کی دوستی اور یاری نہیں ہو سکتی. وہ اس لیے کہ حق نے اگر باطل سے دوستی کر لی تو حق مقابلہ کس کا کرے گا؟ حق نے اگر باطل کے ساتھ دوستی کر لی تو پھر حق باطل ہونے کے متعلق بتائے گا کس کو؟ حق نے اگر باطل کی باہوں میں باہیں ڈالنی تو پھر حق مذمت کس کی کرے گا؟ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ یہ چور اور عدلیہ اگر یہ ایک دوسرے کے دوست ہو جائیں تو عدلیہ سزا کس کو دے گی؟ اسی طرح پولیس اور چور میں اگر دوستی ہو جائے تو پولیس والے پکڑیں گے کس کو اور چور ڈرے گا کس سے؟ تو باقی سب کی دوستیاں ہو سکتی ہیں میرے بھائی، لیکن حق اور باطل کی کبھی دوستی نہیں ہو سکتی. چونکہ جہاں حق نے باطل کے لیے نرمی بھی اختیار کر لی نا تو پھر وہ حق رہتا ہی نہیں ہے. حق کی امتیازی شان یہ ہے کہ وہ ڈٹا ہوا ہوتا ہے باطل کے خلاف. باطل اپنی استعماری طاقتوں کے ساتھ آتا ہے حق کو دبانے اور بجھانے کے لیے،
اور حق 313 کے ساتھ کلمہ حق بلند کرنے کے لیے میدان میں کھڑا ہوا اکیلا نظر آتا ہے. وہ ڈرتا نہیں ہے اس سے, مرعوب نہیں ہوتا. ہمارے ساتھ کیا ہوا؟ ہمارے ساتھ ہوا یہ کہ ہمیں نظام ہی ایسا دیا گیا, ہمیں سسٹم ہی ایسا دیا گیا, ہمیں ایک ایسے نظام میں پروان چڑھایا گیا ہے. آپ یوں سمجھیں کہ شیر کے بچے کو بکری والا کھانا اور دودھ پلا پلا کے بڑا کیا ہے, تو اس کو پتہ ہی کیا ہے. اب شیر کا بچہ اگر بکریوں کے درمیان میں پروان چڑھے تو اس کو اپنی صفات کے بارے میں پتہ چلے گا؟ ہرگز نہیں. وہ شیر کا ہونے کے باوجود بکریوں جیسی حرکتیں کرے گا. شیر تو پروان چڑھتا ہے شیروں میں, شیر پروان چڑھتا ہے. امیر حمزہ اگر شیر ہے تو رسول اللہ کی بارگاہ میں پروان چڑھے. مولا علی اگر حیدر کرار ہے تو رسول اللہ کی بارگاہ میں پروان چڑھے ہیں. خالد بن ولید کی تلوار اگر کفار کے خلاف ننگی رہتی ہے تو محمد مصطفیٰ کی برکت کی وجہ سے رہتی ہے. شیر ہوتا ہے جو شیروں کو پروان چڑھاتا ہے. ہمیں تو کتے اور خنزیر دے دیے گئے کہ تم نے امت مسلمہ کی رہنمائی کرنی, اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ صرف روزی روٹی کے چکر میں ہم اپنا اصل مشن بھلا چکے. اب کیا فرمایا؟ فرما قل ان ھدی اللہ ھو الھدی, کامیابی, ترقی, فلاح, نجات, یہی تمہارا مطمع نظر ہے. اس کے لیے کوئی پالیسی چاہیے تمہارے کو, کوئی لائے عمل چاہیے, کیوں پریشان ہو رہے؟ فرمایا قل ان ھدی اللہ ھو الھدی, دا بیسٹ پاتھ, ترقی کے لیے سب سے بہترین راستہ اگر کوئی ہے تو کیا ہے؟ وہ اللہ کا دیا ہوا راستہ ہے. اب جو اس راستے پر چلے گا وہ مادی ترقی نہ ہونے کے باوجود اور مادی وسائل نہ ہونے کے باوجود وہ کئی بر اعظموں پر حکومت کر سکتا ہے. یہ میں آپ کو آپ کی تاریخ بتا رہا ہوں. جس کے پاس مادی وسائل نہیں ہے وہ کئی بر اعظموں پر حکومت کر سکتا ہے. کیوں؟ چونکہ راستہ اس نے وہ اختیار کیا جو اللہ کا راستہ. اللہ باقی اور اللہ بلند, تو جو اس کے راستے پر چلے گا وہ بھی باقی اور وہ بھی سر بلند ہوتا چلا جائے گا. پھر فرمایا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ. اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, آپ اپنے پیروکاروں کو اور قیامت تک آنے والے اپنے فالوورز کو بتائیں کہ اب یہ جو علم تمہارے پاس آ گیا, العلم صرف علم نہیں ہے, ایک ہوتا ہے کامن ناؤن, ایک ہوتا ہے پراپر ناؤن. بغیر الف لام کے اگر کوئی اسم ہو تو وہ کامن ناؤن ہوتا ہے عربی کے اندر. کتاب کوئی سی بھی کتاب, علم کوئی سا بھی علم, رجل کوئی سا بھی آدمی, بلد کوئی سا بھی شہر. لیکن جب الف لام کے ساتھ آ جائے العلم, الکتاب, الکتاب کوئی خاص کتاب, الرجل کوئی خاص آدمی, البلد کوئی خاص شہر, تو یہاں فرما العلم, یہ کوئی عام علم نہیں ہے بلکہ ایسا کامل علم اور پراپر علم اور سسٹمیٹک نالج اللہ نے تمہیں عطا فرما دی ہے کہ جب اس علم, نظریہ علم اور اس فلسفے پر تم کارگزاری کرنے لگ جاؤ گے تو پھر کیا ہوگا؟ دنیا کی ترقی اور آخرت کی ترقی تمہارے قدموں کے اندر ڈھیر ہو جائے گی. لیکن اگر اس کو چھوڑ کر تم نے ان کی پیروی کی, ان کی خواہشات نفسانی کی پیروی کی, ان کفار کے طریق پر چلنا شروع کیا, اور پھر تم یہ سمجھنے لگے کہ جی ہم ان کی اگر پیروی کریں گے, ان کے فالوور بن جائیں گے اور ان کی پالیسیز کو اختیار کریں گے تو جی ہمیں کامیابی نصیب ہو جائے گی, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے یہ تمہاری خام خیالی ہے کہ اللہ سے بغاوت کرو, اللہ کے نظام سے بغاوت کرو, اللہ کے رسول سے بغاوت کرو, اور پھر تم یہ سمجھو کہ کوئی تمہاری مدد کرنے کے لیے آ جائے گا. فرما ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر, پھر اللہ کے سوا تمہارا کوئی مددگار اور کوئی دوست نہیں ہوگا. اب آپ یہ دیکھیں کہ ہم جب بھی اپنے نظریے کی حفاظت کے لیے کھڑے ہوں یا اپنے وطن کی حفاظت کے لیے کھڑے ہوں تو ہمیں جنگ کرنے سے پہلے ایک طرف تو اسلحہ ہوتا ہے ہمارے پاس جس میں کامل بھروسہ ہوتا ہے, جی ہمارے پاس اسلحہ موجود ہے, ہمارے پاس فوج موجود ہے اور ہم لڑیں گے اور جیت بھی جائیں گے. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ جنگ صرف میدان میں نہیں ہوتی, جنگ سفارتی میدان میں بھی لڑنی پڑتی ہے. آپ کو اپنے قریب قریب کے جو ممالک ہوتے ہیں
آپ کو نہیں پتا کہ جنگ کتنا لمبا عرصے جاری رہے گی. شروع تو کر سکتے ہیں آپ, ختم کرنا آپ کے اختیار میں نہیں ہوتا. جیت ہار کے بغیر نہیں ہو رہا, لیکن آخر میں ٹیبل ٹاک کرنی پڑتی ہے. لیکن آپ کو نہیں پتا کہ آپ کو کب امداد کی ضرورت پڑ جائے, تو آپ کو اپنے اسٹریٹجک پارٹنر بنانے پڑتے ہیں, آپ کو دیگر ممالک کے ساتھ رابطے کرنے پڑتے ہیں. اور جہاں کہیں دنیا نے آپ کو تنہا کر دیا, اکیلا کر دیا, آپ نہیں لڑ پاتے. آپ بولتے ہیں کتنی اسلحہ کیوں نہ ہو میرے پاس, اب میری عوام کیا کھائے گی, وہ تو سارے کے سارے میں نے آگ میں جھونک دیا جتنا پیسہ تھا. اب نیا جو کام مجھے کرنا ہے, جو اپنی عوام کو دینا ہے, جو تعلیمی خوراک, یہ ساری چیزیں دینی, کہاں سے دوں گا, پیسے ہی نہیں ہے, مجھے تو امداد چاہیے. اور دنیا آپ کو امداد دینے کے لیے تیار. وہ کہتی ہے کہ ہاں آپ کو ہم IMF جو ہے وہ ایک نئی آپ کو قرض دے دے گا, آپ کو ایک نئی قسط جاری کرے گا, مگر اس کی شرط یہ ہے کہ آپ آئین پاکستان میں سے ختم نبوت کا جو قانون ہے اس کو ختم کیجئے. ڈیل کریں آپ. ہاں آپ کو آپ کے قرض کے اندر معاف تو نہیں کریں گے, لیکن آپ کو تھوڑی سی رخصت دے دیتے ہیں, لیکن شرط یہ ہے کہ جو ناموس رسالت کا قانون آئین پاکستان کے اندر ہے کہ گستاخ نبی کی جو سزا قرآن و سنت نے رکھی ہے کہ وہ واجب القتل ہے, اس کو آپ ختم کر دیجئے. کریں, ڈیل کریں. اب بتائیں کیا کریں گے. ایک طرف تو بابا جی نے فرمایا ڈٹے رہیں گے, اللہ ان کا جذبہ سلامت رکھے, اللہ ہمیں بھی ایمانی غیرت عطا فرمائے. ایک طرف تو وہ ہیں جو یہ کہیں گے کہ ٹھیک ہے ہم بھوکا مریں گے نا, ٹھیک ہے مر جائیں گے, لیکن اللہ اس کے رسول سے غداری نہیں کریں گے. ہمیشہ تو کسی نے زندہ نہیں رہنا نا, 40 سال میں مرنا تھا, 50 سال میں مرنا تھا, تو 25 سال میں مر جاؤں گا, کیا ہو گیا, کوئی بات نہیں, مر جاؤں گا بھوکا, کوئی مسئلہ نہیں. لیکن اللہ اس کے رسول سے غداری. ایک طرف تو ایسے لیڈر ہونے چاہیے جو اپنی قوم کو بتائیں, قوم بھی ایسی ہونی چاہیے جو اس بات کو سمجھنے کے لیے تیار ہو, اور دوسری طرف وہ ہوں گے جو اپنی قوم کو ڈرائیں گے. دیکھو لوگوں, ہم پتھر کے زمانے میں چلے جائیں گے, ہمیں پتھر کے زمانے بھیج دیا جائے گا, روٹی کے لیے تم سسک رہے ہوگے, تمہارے بچے دودھ کے لیے بلک رہے ہوں گے, کھانے کو نہیں ہوگا, پہننے کو نہیں ہوگا, اوڑھنے کو نہیں ہوگا, ریاستیں ختم ہو جائیں گی, معیشت ختم ہو جائے گی, انڈسٹریز ختم ہو جائیں گی, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا. تو کیوں نہ ایک بات ان کی مان لی جائے, اس سے کیا فرق پڑے گا, کوئی فرق نہیں پڑے گا. ہم سب عاشق رسول, ہم یوں نہیں ہونے دیں گے, وہ نہیں ہونے دیں گے. تو کیا ہوگا, ہم ان کو اپنا مددگار بنانے کی کوشش کریں گے, لیکن اللہ پہلے ہی قرآن میں کیا کہہ چکا ہے, وہ تمہارے مددگار. اب ادھر دیکھیے, پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت دیکھیے, حضور جانے دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اصحاب کی اور آپ کے فالوورز کی سیرت دیکھیے کہ جب کافر سے یا اہل باطل کے ساتھ جب بھی معرکہ ہوا تو کبھی بھی اپنی طاقت پر بھروسہ نہیں کیا, بھروسہ کیا ہے تو صرف اور صرف اللہ کی مدد پہ کیا ہے. اور انہیں یہ پتا ہے کہ حقیقی مدد کرنے والا اور بیونڈ دی باؤنڈریز جا کر مدد کرنے والا, یہ بہت اہم جملہ آپ سے عرض کر رہا ہوں, بیونڈ دی باؤنڈریز جا کر مدد کرنے والا, اپنی حدود سے آگے بڑھ کر, جو کہ ہر کسی کی ایک حد ہے, وہ آپ کو $1 لاکھ امداد دے دیں گے, اس کے بعد نہیں دیں گے, ہم ہے ہی نہیں ہمارے پاس, ہم کہاں سے دیں. دینے والے کی بھی ایک, اگر کوئی لامحدود ہے تو صرف وہ ہے جس پہ ہم ایمان رکھتے ہیں, وہ ہمارے رب کی ذات ہے جو لامحدود ہے, جس کے اختیارات بھی لامحدود, طاقتیں بھی لامحدود اور خزانے بھی. تو اگر کوئی مددگار بنانا ہے تو ایسا بناؤ جو بیونڈ دی باؤنڈریز جا کر مدد کر سکتا ہو, جو مدد کرنے کے لیے کسی سے اجازت لینے والا نہ ہو, جسے مدد کرنے کے لیے پارلیمنٹ سے بل منظور نہ کروانا پڑے, جسے مدد کرنے کے لیے اپنی عوام سے پوچھنا نہ پڑے, اور جسے مدد کرنے سے پہلے سوچنا نہ پڑے, بلکہ جب وہ یہ دیکھے کہ میرے بندے نے نعرہ تکبیر بلند کیا ہے اور میری کبریائی کو اللہ نے, جب میری کبریائی کو میرے بندے نے بیان کیا ہے, تو پھر میں اس کی تلوار کو بھی نیچا نہیں ہونے دوں گا, اس کے پرچم کو بھی نیچا نہیں ہونے دوں گا. تو حقیقی مدد کہاں سے آتی ہے, یہ اہل ایمان کی سوچ ہونی چاہیے. اور ہمارے لوگوں کی سوچ کیا ہے, مدد کہاں سے آتی ہے, امریکہ سے آتی ہے. مدد کہاں سے آتی ہے, برطانیہ سے آتی ہے. مدد کہاں سے آتی ہے, ورلڈ بینک سے آتی ہے. مدد کہاں سے آتی ہے, IMF سے آتی ہے. مدد کہاں سے آتی ہے, ان کا سارا قبلہ ہی الٹا ہو چکا ہے. اہل ایمان کا قبلہ اللہ کی ذات, اور اہل باطل کا قبلہ
اور اپنی خواہشات نفسانی کو خدا بنانے والوں کا قبلہ اہل باطل ہے، اہل مغرب۔ جب ایسے حکمران آپ پر مسلط ہوں گے تو کیا کبھی آپ کے ذہن میں یہ بات آئے گی کہ میں نے دین کے غلبے کے لیے کام کرنا ہے؟ جب آپ کے حکمران ذہنی مغلوبیت کے ساتھ اور فکری مغلوبیت کے ساتھ آپ پہ مسلط ہوں گے تو پھر آپ کے اندر بھی کبھی غلبے والی سوچ اور جذبہ پیدا نہیں ہوگا۔ اللہ نے تو قرآن میں فرما دیا کہ جب تک تم ان کی فکر کی اور ان کے رویے کی اور ان کی سوچ کی اتباع نہ کرو اس وقت تک وہ تم سے راضی، اور میں آپ سے عرض کروں جب تک آپ اہل حق ہیں کفار کبھی آپ سے راضی ہو ہی نہیں سکتے، چونکہ ہماری تو جنگ ہے، ہم تو روایتی حریف ہیں ایک دوسرے کے حق اور باطل، اس لیے باطل سے مروب ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، باطل کی ترقی کو اپنا معیار بنانے کی ہرگز ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی ترقی کا راستہ ہے تو صرف اور صرف اللہ کا راستہ یعنی دین ہے، اور دین کے اندر اگر کوئی عملی جد و جہد ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی ذات گرامی ہے۔ تو ایک مسلمان کا جو مطمع نظر ہونا چاہیے وہ کیا ہونا چاہیے؟ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی، آپ کا دیا ہوا نظام، آپ کا دیا ہوا طریقہ۔ اب میں آپ سے ایک بات عرض کروں آپ سے، دیکھیں جب تک آپ کو سیرت کا گہرائی کے ساتھ جب تک آپ مطالعہ نہیں کریں گے نا، آپ اس وقت تک نظام ریاست کو، اسلامی نظام ریاست کو سمجھ ہی نہیں سکیں گے۔ جب اہل اسلام میں سے مذہب پسند طبقہ جب بات کرتے ہیں سیاست کرنے کی یا پارلیمنٹ میں جانے کی، لوگ بولتے ہیں یار مولوی صاحب نمازیں پڑھاؤ نا، تم جا کے کیا کرو گے پارلیمنٹ میں؟ تمہیں کیا پتا کہ وہاں پہ کیا ہوتا ہے؟ تمہیں کیا پتا ریاست کیسے چلتی ہے؟ تمہیں کیا پتا نظام حکومت کیسے چلتا ہے؟ بلا شبہ آج کے مولوی صاحب کو ٹھیک کہہ رہے ہیں وہ، لیکن اگر وہ یہ تانا دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اسلام میں نظام حکومت چلانے کا کوئی طریقہ نہیں ہے تو ان کی خام خیالی ہے۔ یہ آج کے مولوی صاحب کی کمزوری ضرور ہے کہ انہیں نہیں پتا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا گہرائی کے ساتھ مطالعہ نہیں کیا انہوں نے بھی۔ لیکن اگر حضور کی سیرت کا مطالعہ کریں تو آپ کو یہ سارے نظام جو میں نے شروع میں بیان کیے تھے وہ سارے کے سارے نظام آپ کو حضور کی سیرت میں اور مدینہ منورہ میں عملی طریقے سے چلتے ہوئے آپ کو نظر آ جائیں گے۔ کاش یہ جذبہ ہمارے اندر پیدا ہو جائے کہ جس نبی کے عشق و محبت میں ہم مرنے کے لیے اور مارنے کے لیے تلے ہوئے ہیں، کاش اس کی محبت میں صحیح طریقے سے جینا ہم کو آ جائے۔ مرنے کے لیے تو تیار ہیں، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، لیکن غلامی رسول میں جینا قبول نہیں ہے نا؟ حیران کن بات، مرنے کے لیے تو تیار ہوں، گستاخ رسول کو قتل کرنے کے لیے تیار ہوں، اتنے عشق ہے مجھے رسول اللہ سے، لیکن حضور کے عشق میں جینے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ غلط تو نہیں کہہ رہا میں آپ سے؟ کاش اللہ میں یہ جذبہ عطا فرمائے کہ حضور کے عشق میں جینا بھی ہم کو آ جائے، اور حضور جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے روشنی لے کر اپنی اندھیری زندگی کو روشن کرنے کا جذبہ ہمارے اندر پیدا ہو جائے۔ یہ واحد روشنی ہے جو اللہ نے ہمیں اور پوری کائنات کو روشن کرنے کے لیے بنائی، اور فرما قد جاءکم من اللہ نور، اللہ نے تو نور بھیج دیا، اللہ نے نور بھیج دیا، وہ نور پورے آفاق کو روشن کرنے پر آمادہ ہے، مگر روشن کرنے کے لیے کرنا کیا پڑے گا؟ ایک دیے سے دوسرا دیا جلانا تو کیا کرنا پڑتا ہے؟ جس کو جلنا ہو اسے جھکنا پڑتا ہے۔ کبھی جلایا دیا؟ ہم لوگ تو بیٹری والے لوگ ہو گئے نا، ہم دیے جلانے پتہ نہیں کبھی کسی نے دیکھا نہیں دیکھا، دیا جل رہا ہوتا ہے تو دوسرا دیا جلاتے ہیں تو یوں تھوڑا سا اس کو جھکانا پڑتا ہے، جب جھکتا ہے تو پھر اس میں آگ لگتی ہے، وہ روشن ہوتا ہے۔ جھکائیے اپنے آپ کو در مصطفیٰ پر، جھکائیے اپنے آپ کو قدم مصطفیٰ پر، وہاں تو روشن ہی روشنی ہے، وہ تو نور من نور اللہ ہے۔ آپ جھکیں، تعلق جوڑیں، آپ بھی روشن ہو جائیں گے۔ اللہ کریم ہمیں جذبہ عطا فرمائے اور حضور کی سیرت سے روشنی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔